الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، فوت شدگان کے ثواب کی خاطر دعائے مغفرت کے لیے گفتگو جاری ہے۔ تفسیر مظہری کے حوالے سے حدیث مبارکہ کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو اللہ احد وَأَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان کے اندر جائے تو فرمایا کہ وہاں جا کر وہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور پھر سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل سورت پڑھے، اور پھر فرمایا کہ الہاکم التکاثر والی سورت کو بھی پڑھے۔ تو آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ثم قال انی جعلت ثواب ما قرأت من کلامک لأہل المقابر من المؤمنین والمؤمنات۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تین صورتیں پڑھنے کے بعد وہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دست دعا دراز کرتے ہوئے یہ کہے کہ یا اللہ، جو میں نے تیرے کلام سے پڑھا اس کا ثواب جو اس قبرستان کے اندر مومنین مرد اور مومنین عورتیں جو مدفون ہیں، میں ان کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ تو آگے رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کلمات کا ثواب ان کو تو پہنچے گا، لیکن اس دعا مانگنے والے کو فائدہ کیا ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کانوا شفعاء لہ الی اللہ تعالی، فرمایا کہ اس قبرستان کے اندر جتنے مومنین مرد اور عورتیں مدفون ہیں وہ سب کے سب اس دعا مانگنے والے کے لیے رب کی بارگاہ کے اندر اس کی سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کے دعا مانگنے والے کو بھی اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے وہ اس کے لیے قیامت والے دن سفارشی ہوں گے کہ مولا اس بندے نے ہمیں قبر کے اندر فائدہ پہنچایا ہے، تو آج مہربانی فرما کہ اس کے حق کے اندر ہماری سفارش کو قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اور حدیث رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عام مشہور حدیث ہے، بارہا ایصال ثواب کی محافل کے اندر آپ سنتے رہتے ہو کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومت، فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ امت مرحومہ کیا ہوتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امت مرحومہ وہ امت ہوتی ہے کہ جو گناہوں کے ساتھ تو قبروں کے اندر داخل ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر ان کے گناہ کہاں جائیں گے؟ کہ گناہ تو لے کر وہ قبروں کے اندر داخل کیے گئے، لیکن جب نکلے ہیں قبروں سے تو اس وقت ان کے اوپر گناہ نہیں، تو وہ گناہ کدھر گئے؟ تو آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین لہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنین کی استغفار کی وجہ سے اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے عزیز دوست رشتہ دار آباء و اجداد میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں،
ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے نوافل ادا کرتے ہیں، ان کے لیے ہم لنگر کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ جتنا کچھ کرتی ہیں تو ہماری نیت، مراد، تمنا، آرزو کیا ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ثواب ہمارے مرنے والے کو پہنچے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین اس کا ثواب ہمارے اس فوت شدگان کو عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ استغفار کا ثواب ان تک پہنچتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین اس کا ثواب پہاڑوں کی مثل بنا کر ان کو بھیجتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ استغفار کی وجہ سے پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر رب العالمین اس دعا مغفرت کی وجہ سے جنت کے اندر ان کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو یہ کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے فوت شدگان صاحب ایمان اس دنیا سے گئے ہیں، اور یہ بھی اس کا ایمان ہے کہ میں جو کچھ اپنے ان فوت شدگان کے لیے بھیجتا ہوں ان چیزوں کا ان کو فائدہ ہوتا ہے، پھر تو اس کو کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری دعا کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یا وہ صاحب ایمان اس دنیا سے ہی نہیں گئے، تو پھر اس کو استغفار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بخاری شریف کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوران سفر ایک مرتبہ 2 قبروں کے قریب سے گزرے، تو حضرت عبداللہ فرماتی ہیں تو حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہما لا یعذبان، کہ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جس کی آج ہم بھی لاپرواہی کرتے ہیں، بالکل۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا چغل خوری کرتا تھا، ایک کی بات ادھر سے سنی ادھر لگا دی، ادھر سے سنی ادھر لگا دی، چغلی کیا کرتا تھا۔ تو حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آج یہی وجہ ہے کہ ہم بھی ان دونوں چیزوں کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم پیشاب کی چھینٹوں سے بھی نہیں بچتے اور چغل خوری سے بھی نہیں بچتے۔ تو پھر حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے کیا کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک تار ٹہنی منگوائی، اور پھر آپ نے اس کے 2 حصے کیے، 2 حصے کر کے ایک کو ایک قبر پہ اور دوسری کو دوسری قبر پہ گاڑ دیا یا رکھ دیا۔ تو صحابہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا فائدہ ہوگا جو آپ نے یہ تار ٹہنی منگوائی اور 2 حصے کر کے ایک ایک قبر پہ رکھ دی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک یہ تر رہیں گی، یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، تو جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اس وقت تک قبر والوں کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی، سبحان اللہ، یعنی کہ ان سے عذاب دور رہے گا۔ تو اب دیکھو کہ اگر ایک ٹہنی درخت کی اور وہ بھی درخت سے جدا کی گئی، جدا کر کے پھر اس کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا، 2 حصوں کے اندر تقسیم کرنے کے بعد پھر قبر پہ رکھا گیا، اگر ایک ٹہنی درخت سے جدا ہو کر 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو کر قبر پہ آئے تو قبر والے کو فائدہ دیتی ہے۔ تو جو اشرف المخلوقات ہے، جو 18,000 قسم کی مخلوق میں سے بہترین مخلوق جس کو رب نے بنایا، جس کے اوپر اشرف المخلوقات کا تاج سجا کر، اگر وہ بہترین مخلوق رب کا کلام پڑھ کر یا رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو کر یا رب کے نام کی تسبیح کر کے
استغفار مومنین کے لیے کرے تو کیا اشرف المخلوقات کی دعا کو رب العالمین رد فرما دے گا؟ استغفر اللہ. بلکہ رب کا تو یہ فرمان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ جب بھی میرے بندے مجھ سے مانگتی ہیں میں ان کو قبول بھی کرتا ہوں عطا بھی کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو پہلے تو مومنین کی دعا کو رب العالمین قبول کرتا ہے، قبول کرنے کے بعد جو وہ مانگ رہے ہوتی ہیں پھر وہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا بھی کرتا ہے. تو ہم مانگ کیا رہے ہوتی ہیں کہ اپنے فوت شدگان کی بخشش. تو رب العالمین کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو وعدہ کرتا ہے رب العالمین اس وعدے کو وفا بھی کرتا ہے. تو جب یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو تم مانگتے ہو میں عطا کرتا ہوں، تو جب ہم اپنے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، آباء و اجداد کے لیے جب بخشش کی دعا کرتے ہیں تو پروردگار پھر ہمیں وہ ضرور عطا بھی فرماتا ہے کہ ہمارے فوت شدگان کے لیے رب العالمین مغفرت کا پروانہ بھی لکھ دیتا ہے. تو رب ذوالجلال کے پاک بارگاہ کے اندر دعا کے خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.